السلام علیکم دوستو، آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 4 پر گفتگو کریں گے، غور و خوض کریں گے اور ایک دوسرے سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ترجمہ ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آیات مبارکہ جو اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ متقیوں کی صفات کے سلسلہ میں ہے، اور ہم یہ عہد کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اپنے دل کے ساتھ کہ ہم نے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ ہمیں اس قرآنی ہدایت سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ تو یہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ پہلے ہم نے یہ ارادہ فرمایا متقی کے، متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جو پرہیز کرتا ہے گناہ سے یا برائی سے اور اچھائی کی طرف وہ اپنے آپ کو راغب کرتا ہے، یہ متقی ہے۔ اب اس کے اندر اگلی صفت جو اس میں پیدا ہو رہی ہیں، جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ نماز قائم کرتا ہے اور غیب پہ یقین رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اس کی ہم بات کر چکے تھے۔ اب یہ اسی سلسلہ میں آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو ان کی اگلی صفات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی نازل ہوا ہے کلام کی شکل میں، کلام یعنی کہ قرآن پاک کی شکل میں جو وحی نازل ہوئی ہے اس پر پورا یقین رکھتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس سے پہلے جتنے پیغمبر، انبیاء، رسل جو گزرے ہیں، اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جو وحی دوسرے پیغمبروں پر، رسولوں پر نازل فرمائی ہے اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین اور ایمان جو پہلے ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آخرت میں یقین کا مطلب ہے کہ بالکل ایسے ہے جس میں کوئی شک کسی قسم کا نہ کیا جا سکے، کوئی تردد نہ ہو۔ جب ہمارا یقین آخرت پر اس طرح کا ہوگا تو لازمی بات ہے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں گے، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہے کہ آخری عدالت لگنی ہے اور آخرت میں جا کے ہمارے ہر کیے کرائے کا حساب ہونا ہے، تو پھر ہم ایک محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو جو ہمیں ضروری تھا، جو اپنے پاس ہم نے ایک تو ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس کے اوپر، اور اس بات پر کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء ہیں، توریت، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم، ان پہ یہ جو تعلیمات تھی اللہ تعالیٰ کی وہ سچی تھی، بارک تھی، اور اس پہ بھی ایمان رکھنا ہے۔ اس آیت سے
جو ایک اور بات ہے وہ خاتم النبیین ہونے کا بھی اس آیت سے اشارہ ملتا ہے، کیونکہ جو پہلے کی کتب تھی ہر کتاب میں آنے والی ہدایت کا بھی ذکر تھا کہ اس کے بعد والی پہ بھی آپ لوگوں نے یقین کرنا ہے جو اس کے بعد آئیں گی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ آپ کے اوپر یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس پہ یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اس سے قبل جو نازل ہو اس پہ تو ہے، لیکن آئندہ آنے والی کسی ہدایت کے بارے میں ذکر یہاں پہ نہیں کیا گیا، لہٰذا اس پہ ہم چلو ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ مطلب ایک تو ہم نے یہ یقین رکھنا ہے اس کے بعد کوئی ہدایت نہیں ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ پہلے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے اور آپ سے پہلے جو نازل ہو چکا ہے اس پہ ایمان رکھنا ہے، اور اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ آخرت تو وقوع پذیر ہونی ہے اور ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دیں۔ یہ متقی کی صفات ہے جو یہاں پر تکمیل ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد ہدایت کا لازم جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا، تو پھر اس کے بعد جہاں جو آیت آئے گی اس کو اپنی عملی شکل میں ڈھالتے جائیں گے تو ہم ہدایت یافتہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو میرا اکثر مقصد یہ تھا کہ ہم سب پہلے ہم نے اس قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے یہ عہد کیا تھا اپنے آپ سے کہ ہم پرہیز کریں گے برائی سے اور نیکی کی طرف رغبت کریں گے۔ اس کے بعد ساری خصوصیات جو ہیں متقی کی وہ ہم نے پڑھ لی ہے کہ ایک تو وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ ساری چیز یہ نہیں ہے کہ جو محسوسات ہیں جو کہ چھو کے دیکھ کے کر سکتے، عقل سے بھی کچھ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، تو اس پہ ہم ایک تو اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ نماز وہ ہم پڑھنے کا عہد کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس پہ اس کو خرچ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کے اوپر پورا یقین رکھیں، اور اس سے پہلے جتنی کتب سماویہ ہیں اس پہ یقین رکھیں، اور آخرت پر اس طرح کا یقین ہو کہ اس میں کوئی شک و تردد نہ ہو، کوئی میم میخ نہ رکھی جائے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہ ہو، بالکل ایسے یقین ہو کہ یہ عدالت تو لگنی ہی لگنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔